الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی چھٹی مجلس کے دوسرے حصے میں آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. حضرت نے ایک مرتبہ حقوق الزوجین کے بیان کے ماتحت مرد اور عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے کوئی اصل کمالات تو دیکھے نہیں، اور ہماری تھوڑی تھوڑی عبادتوں پر اس کو ہم کمالات سمجھنے لگتے ہیں، اور ذرا سی بات کو ہم کمال کی بات سمجھتے ہیں. مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بوڑھے میاں پڑھتے تھے. فرماتے ہیں عجیب بات بتلائی کہ ایک بوڑھے میاں پڑھتے تھے اور قسمت سے بیٹے میاں بھی ابا جان کے ساتھ پڑھتے تھے. باپ اور بیٹے دونوں ایک ہی سبق میں شریک تھے، مگر ان کو عقل کم تھی. سبق کے وقت بڑے ایڑے میڑے سوالات کرتے تھے اور مولانا بڑے میاں کے سوالات کا جواب کم دیتے تھے. جماعت میں ایک ذہین نوجوان طالب علم بھی تھے. مولانا ان کے سوالات کے جوابات نہایت شوق کے ساتھ عطا کرتے تھے. ایک دن وہ بڑے میاں ان نوجوان طالب علم سے کہنے لگے کہ مولانا کیا بات ہے کہ مولانا تمہارے سوالات کے جوابات تو خوب دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ وہ طالب علم ہنسنے لگے اور کہا اس کی وجہ تم مولانا ہی سے پوچھو، میں کیا بتلاؤں. وہ ان کو پکڑ کر مولانا کے پاس لے گئے اور پکڑ کر اس واسطے لے گئے تاکہ مولانا کے سامنے ان کی طرف اشارہ کر کے بتلائیں کہ آپ ان کے سوالات کے جوابات تو دیتے ہیں اور میرے سوالات کے جواب کیوں نہیں دیتے ہیں. غرض وہ بڑے میاں ان طالب علم کو حضرت کے پاس پکڑ کے لے گئے اور کہا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ان کے سوالات کا جواب تو دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو جوابات دیتے تھے وہ بہت مختصر اور جچے تلے الفاظ اس میں ہوا کرتے تھے. فرمایا کہ وجہ تو تم نے خود بیان کر دی، بس یہی تو وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. ہائے یہ تکبر بڑا صدرہ ہے، یہ کمبخت انسان کو تمام فیوز و برکات سے محروم کر دیتا ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ تکبر بڑا صدرہ ہے، یہ کمبخت انسان کو تمام فیوز و برکات سے محروم کر دیتا ہے. یہی تو وہ بلا ہے جس سے شیطان مردود ہوا. صاحبو ہمارے اندر یہ تکبر گھسا ہوا ہے، اس واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں. ہمارے اندر یہ تکبر گھسا ہوا ہے، اسی واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں. اسی کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم نے جہاں تھوڑا سا کام کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگے. عورتوں میں بھی یہ مرض بہت ہے. اول تو ان میں دیندار بہت ہی کم ہے، اور جو 2-4 دیندار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھتی ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں، اور ذرا سی بات میں تکبر اور بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے. حضرت نے اس پر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت بڑی نمازن تھی، اتفاق سے ان کی شادی کسی داڑھی مونڈے بے نمازی سے ہو گئی. تو وہ کیا کہتی ہے کہ اے اللہ، ارے اللہ تیری شان ایسی پارسا، ایسے بے دین سے میں بیاہ گئی. گویا نعوذ باللہ اسے خدا پر بھی اعتراض تھا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کچھ ضابطہ نہیں ہے، بے جوڑ جوڑے ہو جاتے ہیں، میں نمازن اور یہ بے نمازی. دیکھیے استغفر اللہ، ارے تم کو کیا خبر ہے کہ خدا کسی کا خاتمہ کس حال پہ کرے. حضرت فرماتے ہیں تم کو کیا خبر ہے کہ خاتمہ کس کا اچھا ہو. خدا تعالیٰ کسی کو بخشے، کسی کو جہنم میں بھیج دے تو کیا تعجب ہے کہ خدا اس بے نمازی کو کسی ادا پر بخش دے اور تم کو اس تکبر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے. اول تو خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں. دوسرے جن اعمال پر تم ناز کرتی ہو کیا خبر ہے کہ وہ قبول بھی ہوں گے یا نہیں، مگر امید رکھنی چاہیے کہ قبول ہوتے ہوں گے، مگر کوئی وحی بھی تو نہیں آئی گئی. اس لیے
ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی اپنے عمل پر ناز نہ کرنا چاہیے۔ حضرت کے الفاظ ہے کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چاہیے کہ یہ بے نمازی ہے، یہ بے دین ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے اندیشہ خبت نور اعمال ہے، یعنی اس سے اعمال کا نور حبت ہو جانے کا، اللہ کی طرف سے کھینچ لینے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، نہ اپنی عبادت پر تکبر کرنا چاہیے۔ بہرحال بڑی قیمتی بات تھی، ہمیں اس کو خود کو عمل کرنا ہے اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور اس کو شیئر بھی کرے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے صحیح معنی میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔